بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یاد کرو اس نعمت کو بھی، اس وقت کو بھی جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے۔ لن نؤمن لک، ایمان کا صلہ یہاں لام ہے، اس لیے ایسا ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ یہ لام تعلیل کے لیے ہے، تعدیے کے لیے نہیں ہے۔ یعنی لن نؤمن لاجل قولک، ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے، ہم تمہاری بات کی وجہ سے ایمان نہیں لے آئیں گے صرف اتنا کہنے سے کہ تم نبی ہو اور تم اللہ کے فرستادہ ہو۔ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلی آنکھوں سے، سگی آنکھوں سے دیکھ لیں تو تم کو کڑکنے، گرجنے آ پکڑا اور تم دیکھتے ہی رہ گئے۔ پھر ہم نے تم کو تمہارے مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم ہماری نعمت کا شکر ادا کرو۔ اس آیت کریمہ میں بھی ان کی ایک شرارت کا، بدطینتی کا تذکرہ ہے۔ وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے چند لوگوں کا انتخاب کیا تھا میقات اعتذار پر جانے کے لیے۔ ایک تو میقات حصول تورات تھی، ایک میقات اعتذار تھی، جس کو قرآن کریم نے 9ویں پارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ 70 رجلا لمیقاتنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 لوگوں کو ہماری میقات پر جانے کے لیے لیا تھا۔ میں پھر سے کہتا ہوں وہ میقات اعتذار تھی، جہاں جا کر بچڑے کی عبادت سے اعتذار کرنا تھا، لیکن بہرحال وہ 70 بھی تو بنی اسرائیل ہی تھے۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہم تمہاری بات کی وجہ سے مان جائیں گے، یہ تمہیں بھرم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہاری بات میں نہیں آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف کر دیا وغیرہ۔ اصل میں اس کو پوری تفصیل سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لینے کے بعد، جس کا اشارہ اوپر آیا فتاب علیکم، حضرت موسیٰ کو وحی فرمائی کہ تم اپنی قوم کے 70 لوگوں کو لو، ایسے 70 کو جنہوں نے گوشالہ پرستی نہیں کی ہے، ان کو کپڑے بدن وغیرہ پاک کر کے جبل طور پر اپنے ساتھ لے آؤ تاکہ وہ عبادت عجل سے اعتذار کریں، استغفار توبہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر گئے، وہاں بدلی آئی اور اس بدلی میں سے اللہ کے کلام کو سنایا گیا کہ انی انا اللہ لا الہ الا انا اخرجتکم من ارض مصر، میں نے تم کو مصر سے نکالا، خطرناک قسم کے ظالم بادشاہ سے بچایا، فاعبدونی ولا تعبدوا غیری۔ اس طرح کی بات اللہ تعالیٰ نے ان سے کہی تو یہ کمبخت کہنے لگے کہ یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خود دیکھ لیں کہ یہ آواز اللہ کی ہے۔ تو تم کسی بھی طریقے سے سناتے ہوں گے، ہمیں کیا پتہ ہے۔ تو تم کو کڑک نے آ پکڑا اور تم دیکھتے رہ گئے۔ بہت سے لوگوں کو مغالطہ ہوا ہے کہ انہوں نے رویت باری کا مطالبہ کیا، اس لیے ان کو کڑک نے آ پکڑا، اس لیے رویت باری ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر اللہ کا دیدار ممکن ہوتا تو ان کی پکڑ نہ کی جاتی۔ معتزلہ اس آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں، نیز لن ترانی والی آیت سے بھی امتناع رؤیت الہیہ ثابت کرتے ہیں۔ لیکن اب حضرات نے العقیدۃ الطحاویہ میں بھی پڑھا کہ رؤیت باری تعالی ممتنع شرعی تو ہے لیکن ممکن عقلی ہے دار دنیا میں۔
دار آخرت میں تو عقلاً شرعاً ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی رؤیت ہوگی. دنیا میں امتناع شرعی ہے لیکن امکان عقلی تو ہے. اسی لیے تو فرمایا کہ انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی المعلق علی الممکن ممکن. جیسے تم نے ایک اصطلاح سنی ہوگی کہ تعلیق بالمحال حتی یلیج الجمل فی سم الخیاط حتی یعود اللبن فی الضرع. اس طرح یہ تعلیق بالمحال. تو جیسے معلقات بالمحال ہوتے ہیں ویسے معلقات بالممکنات بھی تو ہوتے ہیں. تو ان استقر مکانہ استقرار جبل علی مکانہ یہ امر ممکن ہے اور اس پر معلق کیا گیا فسوف ترانی کو. دوسری بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں رؤیت خداوندی کا اشتیاق پیدا ہونا یہ خود اس کے ممکن ہونے کی دلیل ہے. فطرت سلیمہ ایسی ہی چیزوں کو، میں نے قید لگائی فطرت سلیمہ ایسی ہی چیزوں کی خواہش اور تمنا کرتی ہے جو از قبیل ممکنات ہو. محال کی تمنا اور توقع دل میں پیدا ہی نہیں ہوتی. اور جہاں تک لن ترانی میں لن کے ذریعے استدلال ہے تو وہ لن تاکید کے لیے ہے، تعبید کے لیے نہیں ہے. جیسے ایک طرف تو آیا کہ وہ لوگ ہرگز مریں گے نہیں، لیکن انہوں نے تمنا کی تھی وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ. اب یہاں یہ جو سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اخذ صاعقہ رؤیت باری کے مطالبے پر ہوا، یہی تو غلطی ہے. اخذ صاعقہ تو عناد کی وجہ سے تھا نہ کہ صرف مطالبہ رؤیت کی وجہ سے تھا. دیکھو اگر رؤیت کے مطالبے پر ہی اخذ صاعقہ ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے جب رؤیت کا مطالبہ کیا ربی ارینی انظر الیک تو ان کی بھی پکڑ ہونی چاہیے تھی. لیکن دونوں سوال میں، دونوں مطالبے میں فرق ہے. موسیٰ کا سوال رؤیت والہانہ، عاشقانہ اور استدعانہ، نیاز مندانہ تھا، اور بنی اسرائیل کا سوال رؤیت متعنتانہ، معاندانہ تھا. جیسے کلاس میں اگر کوئی طالب علم اعتراض کرتا ہے عاشقانہ طور پر، نیاز مندانہ طور پر، تحقیق کے لیے، تو استاذ اس کی پیٹھ تھپ تھپا کر اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اس کو شاباشی دیتا ہے. اور اگر کوئی طالب علم معاندانہ استاذ کی استعداد کو جانچنے کے لیے یا اپنی صلاحیت بتانے کے لیے سوال کرتا ہے تو کبھی کوئی استاد اس کو درسگاہ کے باہر بھی نکال دیتا ہے. تو یہ نکال دینا کوئی اس کے سوال کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ اس کے عناد کی بنیاد پر ہے. تو یہاں اخذتکم الصاعقۃ یہ نر اللہ جہرتن کے سوال کی بنا پر نہیں. آپ اس سے پہلے بھی تو دیکھو کہ لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتن، یہ ان کے عناد کی طرف لن نؤمن لک والا ٹکڑا اشارہ کر رہا ہے. فرق سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے تاکہ کہیں ہم اس بہاؤ میں نہ آ جائیں. اہل سنت والجماعت کا نظریہ کیا بلکہ مسلک ہے کہ رؤیت باری ہمیں آخرت میں ہوگی. انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر لا تضامون فی رؤیتہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ اور کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. تو انہم سب کے سب نہیں، اور بھی بہت سی آیات احادیث رؤیت باری تعالیٰ کے ثبوت پر دلالت کرتی ہیں. یہ ہمارا مسلک ہے، ہمارے دل میں اس کا شوق موجزن ہونا چاہیے. اللہ رب العزت آخرت میں اپنے دیدار سے مشرف فرمائے. جہاں تک لا تدرکہ الابصار سے استدلال کا معاملہ ہے تو وہ ادراک کی نفی ہے، رؤیت کی نفی نہیں ہے. دنیا میں رؤیت اس لیے ممکن نہیں ہے کہ دنیا کی آنکھیں فانی ہیں، اللہ کی ذات باقی ہے. دنیاوی آنکھوں میں اللہ کی ذات کے رؤیت کا تحمل اور اس کی طاقت نہیں ہے، اس لیے دنیا میں اللہ کی رؤیت
ممکن نہیں ہے، آخرت میں حق تعالی شانہ اپنے عشاق کو اپنے دیدار سے ضرور مشرف فرمائیں گے۔ تو بنی اسرائیل نے یہ کہہ دیا تھا، یہ بھی ان کی شرارت تھی، اس لیے فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، الصَّاعِقَةُ بمعنی الصَّيْحَةُ، فَمُتْتُمْ یا فَمِتْتُمْ، مَاتَ يَمُوتُ مَاتَ يَمَاتُ، تم مر گئے۔ یہ ان کا مرنا موت اجلی نہیں تھا، یہ ان کا مرنا موت درسی تھا، موت عبرتی تھا، اس لیے بعد میں ان کو دوبارہ دنیا میں پیدا کیا گیا۔ اس بنیاد پر اعتراض نہیں کیا جانا چاہیے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تنظرون کا مفعول بھی نکالا اس لیے کہ نظر فعل متعدی ہے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ مَا حَلَّ بِكُمْ، حل بمعنی نزل، تم دیکھ رہے تھے کہ تم پر کیا عذاب اتر رہا ہے، تمہاری کیا گت بن رہی ہے۔ تمہیں خود کیوں دکھایا گیا؟ ایمان استدلالی میں تو تزلزل ممکن ہے، تم کو تو ہم نے ایمان شہودی کروایا کہ ثم بعثناکم، موسیٰ علیہ السلام نے سفارش کی تھی، وہ 9ویں پارے کی آیت پڑھیے، فلما اخذتهم الرجفۃ، حضرت موسیٰ نے آگے سفارش کی، اس کے کلمات، قال رب لو شئت اہلکتهم من قبل وإیاي اتهلکنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتک تضل بها من تشاء وتهدی من تشاء انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ یہ جو سفارش موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی، اس لیے ہم نے بعثناکم احییناکم من بعد موتکم، تمہاری جو موت درسی اور عبرتی تھی ہم نے تم کو زندہ کیا، لعلکم تشکرون، مفعول بھی نکالا نعمتنا، تم ہماری نعمت کو، کون سی نعمت؟ بذالک یعنی بالاحیاء بعد الموت، اس نعمت کو تم یاد کرو، تم اس کا شکریہ ادا کرو اور ہمارے مطیع اور فرما بردار بن جاؤ۔ آگے مزید اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کا، ان کی بدمعاشی کا اور اللہ کی گرفت کا تذکرہ آ رہا ہے، وہ اس طور پر کہ وہ لوگ شام کے رہنے والے تھے، اصل سکان شام تھے، من کنعان الی مصر، یہ تم نے قصص النبیین میں پڑھا ہے۔ شام میں جبار اور عمالقہ قوم بس گئی تھی، اس لیے اب انہیں کہا گیا تھا کہ ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، انہیں جہاد کا حکم دیا گیا تھا، تو انہوں نے کم بختوں نے یہ کہہ دیا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اور پھر ان پر سرزمین مقدس کو 40 سال تک کے لیے محروم قرار دیا گیا تھا انہیں، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ، اس لیے اس وادی کا نام وادی تی ہے، شام اور مصر کے درمیان وہ وادی ہے جس کی مقدار اور مسافت 9 فرسخ کے برابر ہے۔ لیکن بہرحال یہ نبی زادے تھے، ولی زادے تھے، ان میں کئی انبیاء پیدا ہوئے تھے، اس کی روح رعایت کرتے ہوئے شان ارحم الراحمین نے ان کو دنیاوی رزق سے محروم نہیں کیا، اور ان کے لیے اس وادی تیہ میں بھی من و سلوہ کا انتظام فرمایا، ایک ستون سے روشنی کا انتظام فرمایا، اوراق شجر سے لباس کا انتظام فرمایا، اور چھال سے بال کاٹنے کا کام لیتے تھے، حلاوت من میں تھی، اور ملاحت کے لیے سلوہ دیا، اگر وہ اس کی ذخیرہ اندوزی نہ کرتے تو روایتوں میں آتا ہے بخاری شریف کی کہ گوشت کبھی بھی نہ بگڑتا اور ہمیں ڈیپ فریز وغیرہ لانے کی کوئی ضرورت نہ پڑتی۔ بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ ترنجبین دافع وساوس ہے، اور سلوہ یہ مرقق القلوب ہوتا ہے۔ وہ لوگ وسوسے کی بیماریوں کے مریض تھے، لم، کیف، قال، متا، ماذا، آیا نا روایت میں کہ قیل و قال، کثرت السؤال اور اضاعت المال، ان 3 چیزوں نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک اور تباہ و برباد کر دیا۔ تو دافع وساوس کے طور پر ان کے لیے ترنجبین کا، من کا انتظام ہوا،
اور وہ سخت دل تھے کہ کسی کی سنتے ہی نہیں تھے، اس لیے مرقق القلوب سلوہ عنایت فرمائی، اور من یمنو اس لیے من کہتے ہیں، اور سلوہ تسلی کے لیے تھا، تو سلوہ کا مادہ اشتقاق تسلی ہے، لیکن ان کو بدمعاشی سوجھی، وہ کہنے لگے لن نصبر علی طعام واحد، جو آگے آ رہا ہے۔ بہرحال اللہ پاک اپنی اس نعمت کی یاد دہانی کروا رہا ہے کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تمہارے اوپر بدلی کو سایہ فگن کر دیا، غم یغم چھا جانا، اس لیے غمام کہتے ہیں، ہم نے تمہارے اوپر بادل کو چھایا فگن سایہ فگن کر دیا، اور ذللنا کا معنی نکالا سترناکم، ہم نے تم کو ڈھانپ لیا، بالسحاب الرقیق، ایک سحاب کثیف ہوتا ہے جس میں گرمی بہت ہوتی ہے، جیسے آج کل ہوتا ہے کثافت والے بادل، یہ گرمی لاتے ہیں، یہ ہے السحاب الرقیق۔ اور سترناکم من حر الشمس فی التیہ، یہ من حر الشمس متعلق ہے سترناکم سے، ہم نے تم کو ڈھانپ لیا، وادی تیہ میں جو سخت گرمی ہوتی تھی اس سے ڈھانپنے کے لیے ہم نے تمہارے اوپر پتلا پتلا بادل اور بدلی مسلط کر دی، سایہ فگن کر دیا، یہ تو تمہارے لیے رہنے کا انتظام کیا، اور خورد و نوش کے لیے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ فِيهِ ای فی ذَلِكَ الوادی، اس وادی میں ہم نے تمہارے لیے نازل کیا المن والسلوى۔ من و سلوہ کیا ہے؟ فرمایا ہم الترنجبین، یہ سفید شہد کے جیسی پتلی پتلی چیز ہوتی ہے میٹھی، والطیر السمانہ بتخفیف المیم والقصر، والطیر السمانہ، اور ہم نے تمہارے لیے ایک خاص قسم کے پرندے کا انتظام کیا، چڑیا سے تھوڑا بڑا، بلکہ کبوتر سے تھوڑا چھوٹا، چڑیا سے تھوڑا بڑا، ایسا ہم نے موٹا انتظام کیا پرندے کا۔ وقلنا، اور ہم نے کہا کلوا من طیبات ما رزقناکم، یہ قلنا قال اور قال کے مشتقات کا حذف مطرد فی اللغۃ العربیہ، مقدر مانا جاتا ہے، قال اور اس کے مشتقات کو اکثر و بیشتر اس کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ ہم نے تمہارے اوپر من و سلوہ اتارا اور ہم نے کہا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم کھاؤ ان پاکیزہ اور ان مستلذات میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، لیکن ولا تدخروا، تم بے صبرے مت بننا، حریص مت بننا، ذخیرہ اندوزی مت کرنا۔ لیکن وہ کب مانتے؟ فکفروا النعمت، انہوں نے نعمت کی ناشکری کی، وادخروا اور ذخیرہ اندوزی کی، فقطع منہم یا فقطع اللہ منہم، ان سے یہ نعمت کو ختم کر دیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تھوڑا ان کا کچھ بگاڑا تھا، انہوں نے ہمارے حکم کو نہیں مانا، اس لیے ان کی اس نعمت کا انقطاع ہو گیا۔ وما ظلمونا بذالک، ایسا کر کے انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، مگر وہ خود اپنے آپ پر ہی ظلم کر رہے تھے، باعتبار ما یعول کے وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے، لأن وبالہم علیہم، اس لیے کہ اس کا وبال انہی کو ہونے والا تھا کہ مادہ رزق جس کے اوپر ان کا تمام تر دار و مدار تھا، بغیر معونت کے، بغیر کسی مشقت کے ان کو دنیا میں مل رہا تھا، اور اس غیبی رزق کا عقبہ میں کوئی حساب بھی نہیں ہونے والا تھا، ایسے مادہ رزق کو انہوں نے اپنے عدم توکل علی اللہ کی بنیاد پر منقطع کروا دیا۔ اس لیے کہ ادخار یہ اشارہ ہے کہ انہیں توکل نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مادہ رزق کو منقطع کر دیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، غمام اس ابر کو کہتے ہیں جو سفید ہو۔ حضرت ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ ابر نہایت ٹھنڈا اور پاکیزہ تھا، بدر کے دن جس میں ملائکہ آئے تھے، اور اسی میں حق تعالی شانہ نزول اجلال فرمائیں گے، هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام۔ ابر اصل میں دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ابر وہ ہے جو بخار یا دخان کے انجمات سے ظاہر ہو، اور ایک وہ ابر ہے جو عالم غیب اور عالم مثال سے بغیر کسی سبب ظاہری کے ظہور میں آ جائے۔ یہ ابر اسی دوسری قسم کا تھا، اس لیے ان کے لیے کوئی گرمی کا اس میں پریشانی کا مسئلہ نہیں تھا۔ تو یہاں بھی ان کی شرارت ظاہر ہوئی۔ اللہ رب العزت موقع تو دیتا ہے، بڑوں کی نسبتوں کا خیال کر لیتا ہے، لیکن جب وہ خود اپنی نسبتوں کو گم کر دیں
تو فرمایا وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون۔ اللہ تعالی ہمیں احسان شناس بنائے۔ صلی اللہ علی النبی الکریم۔